بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میرا نام سراج خان ہے۔ میں اس وقت بما فیملی مسقط امان میں رہائش پذیر ہوں۔ یہاں میرا ہیوی مشینری اور لوڈر گاڑیوں کا ذاتی کاروبار ہے۔ پاکستانی کرنسی میں 50 لاکھ ماہانہ کما رہا ہوں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کی وجہ میری نظر میں میرا ایک اچھا عمل یا نیکی ہے۔ میں نے وہ عمل یا نیکی جس مقصد کو مد نظر رکھ کر کیا تھا، وہ مقصد تو مجھے مل گیا، مگر اس مقصد کو مد نظر رکھ کر یعنی دل میں لالچ رکھ کر نیکی کرنے پر مجھے آج بھی پچھتاوا ہے۔ آئیے اب واقعہ سنیے۔ میرا تعلق پاکستان میں چترال خیبر پختونخوا سے ہے، جبکہ میں لاہور میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ میرا گھر چترال شہر میں تھا۔ میں نے گھر کا اوپر والا پورشن ایک غریب سی کیلاش فیملی کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ اس فیملی کا سربراہ شہباز چترال شہر میں روڈ کنارے بیٹھ کر ٹوٹے ہوئے جوتے مرمت کرنے کا کام کرتا تھا اور بامشکل ہی بچوں کی روٹی کما پاتا تھا۔ مجھے جب ان کے حالات کا قریب سے معلوم ہوا تو آج میں سوچتا ہوں یقیناً مہینے بعد کرایہ دینے کے لیے شہباز اور اس کے بیوی بچے روزانہ ایک وقت کا فاقہ کرتے ہوں گے۔ وہ ایک بدقسمت دن تھا جب شہباز روڈ کنارے بیٹھا جوتیاں سلائی کر رہا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار بریک فیل ہونے کی وجہ سے فٹ پاتھ پر روزگار کماتے 4 لوگوں کی جان لے گیا، جن میں ایک شہباز بھی تھا۔ شہباز کی وفات کے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، بچے کی نارمل ڈیلیوری ممکن نہ تھی اور گھر میں آپریشن کے لیے پیسے نہ تھے۔ مجبوراً ایک مقامی ہیلتھ ورکر کے ذریعے شہباز کی بیوہ نے گھر میں ہی کیس کروایا۔ ناسمجھ ہیلتھ ورکر کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے بچہ ماں کی کوکھ میں ہی مر گیا، اور تو اور شہباز کی بیوی بھی موت کے منہ سے واپس آئی۔ مردہ بچے کو جنم دینے، خود موت کے منہ سے واپس آنے اور شوہر کا سہارا چھن جانے جیسی بڑی بڑی مجبوریوں کو دیکھنے کے بعد بھی نبیلہ نے ہمت نہ ہاری اور بچوں کا رزق کمانے کی خاطر رات کو محنت کر کے گھر میں چھوٹی چھوٹی اشیاء بناتی اور دن کو سیاحوں کو بیچ آتی۔ اس طرح وہ جیسے تیسے کر کے بچوں کے لیے رزق تو کما لیتی، مگر شاید گھر کے کرائے ادا کرنے کے لیے کچھ نہ بچا پاتی، اور میں بھی اس کی مالی حالت کے متعلق کبھی نہ سوچتا۔ نبیلہ کا مردہ بچہ پیدا ہوئے جب 6 ماہ گزر گئے اور نبیلہ نے کرایہ ادا نہ کیا تو میں نے نبیلہ سے کرائے کے متعلق پوچھا۔ نبیلہ نے مجھ سے 15 دن کا ٹائم مانگ لیا، مگر پھر بھی کرایہ ادا نہ ہوا تو میں نے دوبارہ کرائے کا تقاضا کر دیا۔ مرحوم شہباز کی بیوہ نے ایک بار پھر 10 دن کا ٹائم مانگ لیا، مگر کرائے کا انتظام وہ 10 دن بعد بھی نہ کر سکی تو اس نے مزید 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں اسے 1 ہفتے بعد کرایہ دینے یا پھر گھر خالی کرنے کا حکم سنا دیا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد نبیلہ کرائے کا انتظام نہ کر پائی، البتہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مجھے کرائے کے عوض اپنا جسم پیش کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ شہباز کی موت کے بعد ایک دن بھی سب لوگ مل کر 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکے۔ میری کوکھ میں اس وجہ سے 2 بچے مر گئے کیونکہ میرے پاس آپریشن کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ اگر میں آپ کا گھر چھوڑ کر جاؤں گی تو شاید لوگ بھوکے گدھوں کی طرح مجھ سمیت میری بچیوں کو بھی نوچ ڈالیں گے۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنی بیٹیاں اسی صورت میں محفوظ نظر آئیں کہ میں اپنا جسم بیچ کر ہی گھر کا کرایہ ادا کروں۔ تو میں نے سوچا کہ جتنا باہر کسی کو بیچنا آپ کو کہوں، آپ ہی کرائے کے عوض مجھ پر نفس کی بھوک مٹا لیں۔ ان سب باتوں کے درمیان رو رو کر نبیلہ کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر نبیلہ کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے وہیں چھوڑا اور گھر کے اندر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنے بچوں کی تعلیم بند کروا دی۔ اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ نبیلہ کے ساتھ مل کر اس کو فروخت کرنے کے لیے کچھ اشیاء بنا دیا کرے۔ اپنے بڑے بیٹے کو نبیلہ کے ساتھ باہر جا کر سیاحوں کو چیزیں بیچنے کی ذمہ داری سونپی تاکہ کوئی نبیلہ کو بری نیت سے نہ چھوئے، اور خود لاہور آ کر مزدوری شروع کر دی۔ نبیلہ کو رہنے کے لیے مفت میں جگہ دے دی۔ یوں دونوں گھروں میں کم از کم فاقے ختم ہو گئے۔
اسی دوران مجھے موقع ملا، میں ویزا لے کر مسقط آ گیا۔ یہاں میں نے مزدوری شروع کی، پھر ایک چھوٹی سی مشین باب کیٹ لی اور آج الحمدللہ مسقط عمان میں چند بڑے پاکستانی بزنس مینز میں سے ایک میں ہوں۔ آج میری فیملی میرے ساتھ ہے، مگر میرا بڑا بیٹا تعلیم حاصل نہیں کر سکا، مگر میں نے اپنے باقی بچوں اور نبیلہ کے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائی۔ نبیلہ کے بچے ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں۔ نبیلہ اور اس کی ایک بیٹی نے میرے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبیلہ کی ایک بیٹی میری بہو ہے، جبکہ ایک بیٹی نبیلہ کے میکے میں بیاہی گئی۔ نبیلہ کا بیٹا اپنے ددیال کے پاس چلا گیا اور وہیں شادی کی۔ نبیلہ فوت ہو چکی ہے۔ آج بھی صبح جب ساری فیملی نماز فجر ادا کر لیتی ہے تو سب مل کر تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں اور پھر پوری امت مسلمہ اور خاص کر نبیلہ کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ میں نے جب نبیلہ کی کفالت کا ذمہ لیا تھا اور گناہ کا موقع ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ سے باز رہا تھا، تو اس سب کے پیچھے میرے دل میں ایک لالچ تھا کہ شاید اس نیکی کے عوض مجھے بھی کشادہ رزق مل جائے۔ آج مجھے کشادہ رزق تو مل گیا، مگر آج میں نے جس نیت سے نیکی کی تھی اس نیت سے نیکی کرنے پر پچھتا رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کاش میں نے یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہوتی، میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھ کر یہ نیکی کی ہوتی۔